بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ویلکم ٹو زیڈ آئی کے لا اکیڈ۔ آج ہم لیکچر سیریز سٹارٹ کرنے لگے ہیں کانسٹیٹیوشنل لا کی LLB پارٹ 3۔ اس میں ہم امپورٹنٹ کوسچن کریں گے جو پنجاب یونیورسٹی کے اینول ایگزامس کے مطابق بہت ہی امپورٹنٹ ہے، تو اس طرح سمجھ لیجیے کہ پاس پیپر کرنے لگے ہیں، ٹھیک ہے؟ تو یہ امپورٹنٹ کوسچن ہے، تو میرے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئکن کو پریس کریں تاکہ آنے والی اپڈیٹ آپ کو ملتی رہیں۔ چلیے آج کا لیکچر۔ تو آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے وہ ہے سائلنٹ فیچرز آف یونائٹڈ اسٹیٹ آف امریکاز کانسٹیٹیوشن، ٹھیک ہے؟ یہ ایک امپورٹنٹ ٹاپک ہے پنجاب یونیورسٹی کے اینول ایگزامس کے مطابق، یہ بار بار پنجاب یونیورسٹی کے پیپرز میں آ چکا ہے، تو یہ آ چکا ہمارا پہلا ٹاپک ہے۔ تو چلے آج کا ٹاپک اسٹارٹ کرتے ہیں۔ انٹروڈکشن اسٹارٹ کرنے سے پہلے ہمیں کانسٹیٹیوشن کو سمجھنا ہوگا کہ کانسٹیٹیوشن کیا ہے، ٹھیک ہے؟ کانسٹیٹیوشن ہمارے پاس ایسا سپریم لیگل ڈرافٹ ہوتا ہے یا ڈاکومنٹ ہوتا ہے جو کسی اسٹیٹ کو گورن کرتا ہے، ٹھیک ہے؟ تو اس کو ہم کانسٹیٹیوشن کہتے ہیں۔ اگر ہم یونائٹڈ اسٹیٹ کے کانسٹیٹیوشن کو دیکھیں تو یہ اولڈسٹ ریٹن کانسٹیٹیوشن ہے دنیا کا۔ یہ فرسٹ ایور ایسا کانسٹیٹیوشن ہے جو ڈرافٹ ہوا تھا ماڈرن ورلڈ میں اسمبلی میں، ٹھیک ہے؟ پہلی دفعہ اسمبلی میں یہ کانسٹیٹیوشن ڈرافٹ ہوا تھا، ٹھیک ہے؟ یہ ایک ایسا ڈاکومنٹ ہے جو ریولیوشنری ڈاکومنٹ بھی نہیں ہے اور نہ ہی کسی پولیٹیکل سائنس کی انوینشن ہے، اور یہ 2 سینچریوں سے یونائٹڈ اسٹیٹ کو سرو کر رہا ہے، ٹھیک ہے؟ اور اس میں کوئی فنڈامنٹل چینج نہیں آئی۔ مطلب فنڈامنٹل چینج کا مطلب یہ ہے کہ اس میں اگر دیکھیں تو 2 سینچریوں سے یہ سرو کر رہا ہے یونائٹڈ اسٹیٹ کو۔ اس میں ٹوٹل 26 امینڈمنٹس ہو چکی ہے اور یہ ٹوٹل 7 آرٹیکلز ہے۔ یہ پریسائز سا ڈاکومنٹ ہے، ٹھیک ہے؟ کانسٹیٹیوشن ہے، اور یہ ایسا اپروپریٹ میکینزم ہے مطلب ان کے لیے جو فیڈرل ڈیموکریٹک اسٹیٹ کے لیے یہ ایک بے انتہائی اچھا اور اپروپریٹ میکینزم ہے، ٹھیک ہے؟ اس اسٹیٹ کو گورن کرنے کے لیے، ٹھیک ہے؟ تو یہ ہمارا بریف سا انٹروڈکشن ہو گیا۔ اس کے آگے ہم سائلنٹ فیچرز پڑھیں گے ابھی، ٹھیک ہے؟ سب سے پہلے تو ہمارے پاس ریٹن کانسٹیٹیوشن آ جاتا ہے۔ امریکن کانسٹیٹیوشن جو ہے وہ ہمارے پاس ریٹن فارم میں اویلیبل ہے۔ یہ بریف سا کانسٹیٹیوشن ہے، چھوٹا سا کانسٹیٹیوشن ہے۔ اس کے ٹوٹل 7 آرٹیکلز ہیں جو 26 ٹائم امینڈ ہو چکے ہیں، ٹھیک ہے؟ اور یہ کانسٹیٹیوشن مطلب فنڈامنٹل پرنسپل پرووائڈ کرتا ہے۔ اس کے بعد ہم نیکسٹ سائلنٹ فیچرز پہ آ جاتے ہیں۔ ریجیڈیٹی آ جاتی ہے، مطلب ریجیڈیٹی کا مطلب ہوتے ہے سخت، مطلب جو اس میں تبدیل مطلب بہت مشکل سے تبدیل ہوتا ہے، مطلب امینڈ ہوتا ہے، ٹھیک ہے؟ تو امریکن کانسٹیٹیوشن کو دنیا کا سب سے ریجڈ کانسٹیٹیوشن مانا جاتا ہے۔ اس کے لیے اسپیشل پروسیجر ہوتا ہے اس کو امینڈ کرنے کے لیے، ٹھیک ہے؟ ایک لینتھی پروسیس ہے، اس کو اگر امینڈ کرنا ہے تو اس کے لیے ایک لینتھی پروسیس لگتا ہے، ٹھیک ہے؟ یہ ایک مطلب کمپلیکیٹڈ نیچر بھی ہے اس کی، مطلب یہ بہت لینتھی کمپلیکیٹڈ اور اسپیشل پروسیس ہوتا ہے، اس کے لیے ریکوائرڈ ہوتا ہے، ٹھیک ہے؟ مطلب اس میں جو ایوری امینڈمنٹ کوئی بھی امینڈمنٹ ہوتی ہے تو اس کے لیے 2 ڈفرینٹ طریقے ہیں، ٹھیک ہے؟ ریٹیفائی کرنے کے لیے وہ اس کے 3/4 میجورٹی ریکوائرڈ ہوتی ہے اسٹیٹس کی، مطلب سینٹ کی، اور اس میں یہ بھی ہو سکتا ہے، مطلب اس کی ریجیڈیٹی ہمیں اس طرح بھی پتہ چلتی ہے کہ یہ مطلب 2 سینچریوں سے ایک اسٹیٹ کو سرو کر رہا ہے، مگر یہ اونلی 26 ٹائمز امینڈ ہو چکا ہے بس، تو اس سے بھی ہمیں اس کی ریجیڈیٹی پتہ چل جاتی ہے۔ نیکسٹ ہم آ جاتے ہیں سورینٹی آف دی پیپل۔ یہ ہمارے پاس نیکسٹ فیچر ہے، سائلنٹ فیچر ہے یونائٹڈ اسٹیٹ آف امریکہ کا، کانسٹیٹیوشن کا۔ اس کا یو ایس کانسٹیٹیوشن ہمیں اس پہ اسٹیٹمنٹ سے ہی پتہ چلتا ہے جب وہ سٹارٹ کرتا ہے وی دا پیپل آف دی یونائٹڈ اسٹیٹ، ٹھیک ہے؟ یہ کلیئرلی ریپرزینٹ کرتا ہے سورینٹی آف دی پیپل۔ اگر ہم آگے دیکھیں کہ ہاؤس آف ریپرزینٹیٹو جو ہے وہ بھی ڈائریکٹلی الیکٹڈ بائی دی پیپل ہوتا ہے، ٹھیک ہے؟ اور جو سینیٹرز ہوتے ہیں وہ تو اسٹیٹ کو ریپرزینٹ کرتا ہے، مگر وہ اسٹیٹ کو ریپرزینٹ کرنے کے ساتھ ساتھ جو اسٹیٹ کے پیپل ہوتے ہیں ان کو ریپرزینٹ کرتا ہے، اور وہی ڈائریکٹلی ان کو الیکٹ کرتے ہیں، ٹھیک ہے؟ تو اس سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ سورینٹی آف دی پیپل ہے۔ پھر اس کے بعد ہم سپریمیسی آف دی کانسٹیٹیوشن پہ آ جاتے ہیں۔ جو یو ایس اے کا کانسٹیٹیوشن ہے وہ سپریم لا آف دی لینڈ ہے یو ایس اے کا، ٹھیک ہے؟ اس کے خود ہی ایک اپنے کانسٹیٹیوشن اپنے ہی خود کو کوٹ کرتا ہے، the constitution and the law of the USA which shall be made in the province thereof shall be the supreme law of the land۔ اس میں یہ خود ہی کہتا ہے کہ جو سپریم کانسٹیٹیوشن ہے وہ سپریم لا آف دی لینڈ ہے۔ پھر ہمارے پاس نیکسٹ آ جاتا ہے پریزیڈینشیل فارم آف گورنمنٹ۔
ٹھیک ہے، جو یو ایس اے میں ہے، یو ایس اے میں پریزیڈینشیل فارم آف گورنمنٹ ہے، ٹھیک ہے، ساری ایگزیکٹو کی پاور جو ہے وہ پریزیڈنٹ کے پاس ہے، وہ کسی کو بھی ریسپانسبل نہیں ہے اس کے ایکٹ کے لیے، اس کی پالیسیز کے لیے اور اس کے لیجسلیچر کے لیے، ٹھیک ہے، وہ الیکٹ ہوتا ہے ڈائریکٹلی بائی دی پیپل فار دا ٹرم آف 4 ایئرس، وہ 4 سال کے لیے الیکٹ ہوتا ہے اور ڈائریکٹلی الیکٹ ہوتا ہے تھرو دی پیپل، مطلب لوگ ہی اس کو الیکٹ کرتے ہیں، ٹھیک۔ نیکسٹ فیچر ہمارے پاس آ جاتا ہے سیپریشن آف پاور۔ امریکن کانسٹیٹیوشن جو ہے وہ اس پرنسپل پہ بیس کرتا ہے، سیپریشن آف پاور کے پرنسپل پہ بیس کرتا ہے۔ یو ایس اے کے 3 برانچز ہے گورنمنٹ کے، ٹھیک ہے، وہ تو ہر گورنمنٹ کے 3 برانچز ہوتے ہیں، لیجسلیچر ہوتا ہے، ایگزیکٹو ہوتا ہے اور جوڈیشری ہوتا ہے، ٹھیک ہے، تو ان کو سیپریٹلی ان کے الگ الگ کام ہوتے ہیں، یہ ایک دوسرے کے کاموں میں انٹرفیئر نہیں کرتے، ٹھیک ہے، لیجسلیچر کا کام ہوتا ہے لا میکنگ، ایگزیکٹو کا کام ہوتا ہے اس لا کو امپلیمنٹ کرانا ہے، ٹھیک ہے، ایڈمنسٹری کا کام ہوتا ہے وہ جو امپلیمنٹ لا ہوا ہوتا ہے اس کا انٹرپریٹیشن کرنا، ٹھیک ہے، تو ان کے سپریٹ پاورز ہوتے ہیں اور یہ ایک دوسرے کے کاموں میں انٹرفیئر نہیں کرتے۔ اس کے بعد ہمارے پاس نیکسٹ کا فیچر آ جاتا ہے چیک اینڈ بیلنس، ٹھیک ہے، یہ ان کے الگ الگ کام ہوتے ہیں، مگر لیجسلیچر کا، ایگزیکٹو کا، جوڈیشری کا، مگر یہ ایک دوسرے چیک اینڈ بیلنس بھی رکھتے ہیں، ٹھیک ہے، کیونکہ یہ اپنے ان کو چیک اینڈ بیلنس اس وجہ سے رکھتے ہیں کہ تاکہ وہ ایک دوسرے کے حدود پامال نہ کریں، ٹھیک ہے، جس طرح اگر ہم دیکھیں، مطلب یہ ایک ریمارکیبل فیچر ہے امریکن کانسٹیٹیوشن کا کہ وہ ایک جو آرگنز ہوتے ہیں وہ ایک دوسرے پہ چیک اینڈ بیلنس رکھتے ہیں، یہ ان کے پاس ایک قسم کا ویپن ہوتا ہے، ٹھیک ہے، کہ وہ دوسروں کو، دوسرے آرگنز چیک کر سکے، ان کی حدود میں رکھ سکیں، ٹھیک ہے، جیسے اگر ہم دیکھیں تو پریزیڈنٹ کو کوالیفائڈ کرنا ہے ویٹو اور لاز انیکٹڈ بائی دی کانگریس، اگر کوئی ایسے لاز کانگریس بناتا ہے تو پریزیڈنٹ اس کو ویٹو کر سکتا ہے، ٹھیک ہے، یا کانگریس کو پریزیڈنٹ کے اوپر چیک اینڈ بیلنس رکھ سکتا ہے، اس کو امپیچ کر سکتا ہے، اس کو ہٹا سکتا ہے۔ پھر اس کے بعد ہم اگر دیکھیں پریزیڈنٹ اور سینٹ جو ہوتا ہے وہ سپریم کورٹ کے ججز کو الیکٹ کرتا ہے، ٹھیک ہے، اور ججز کے پاس پاور ہوتی ہے لا کو انٹرپریٹ کرنا، ٹھیک ہے، سپریم کورٹ کو ہم یو ایس اے کے سپریم کورٹ کو دیکھیں تو اس کے پاس جوڈیشل ریویو کی پاور ہے، ٹھیک ہے، جو کسی بھی لا کو یا مطلب پریزیڈنٹ کو، یا پریزیڈنٹ نے کوئی لا یا کانگریس نے کوئی لا پاس کیا ہوتا ہے اس کو نل اینڈ وائٹ قرار دے دیتے ہیں اگر وہ کانسٹیٹیوشن کے خلاف ہوتا ہے، ٹھیک ہے، تو اس کے بعد ہم تو اگلا نیکسٹ سائلنٹ فیچر آ جاتا ہے جوڈیشل ریویو، ٹھیک ہے، سپریم کورٹ کے پاس ایک ایسا ویپن ہے ایک قسم، ٹھیک ہے، جو چیک اینڈ بیلنس رکھتا ہے کانگریس پہ اور پریزیڈنٹ پہ، اگر پریزیڈنٹ یا کانگریس ایسا کوئی لا پاس کرتا ہے، ٹھیک ہے، جو اپوز کرتا ہے، کانٹراڈکٹ کرتا ہے کانسٹیٹیوشن کے پروویژنز کے ساتھ، تو سپریم کورٹ آف یو ایس اے، یونائٹڈ اسٹیٹ آف امریکہ، اس کو نل اینڈ وائٹ قرار دے سکتی ہے، ٹھیک ہے، تو یہ اس کو جوڈیشل ریویو کا کس طرح اوریجنیٹ ہوا ہے، سپریم کورٹ نے اس کو خود ہی ایکوائر کیا ہے کہ تھرو اٹس اون انٹرپریٹیشن آف دی کانسٹیٹیوشن۔ اگر ہم ملبری ورسز میڈیسن کے کیس کو دیکھیں تو آپ کو جوڈیشل ریویو بہت اچھی طریقے سے سمجھ آ جائے گا، آپ کو پتہ بھی چل جائے گا کہ یہ کیسے اوریجنیٹ ہوا ہے، کس طرح یہ آیا ہے، ٹھیک ہے۔ پھر نیکسٹ ہمارے پاس فیچر آ جاتا ہے بائی کیمرلزم۔ ہمارے پاس آرٹیکل 1 سیکشن 1 آف دی یو ایس اے کانسٹیٹیوشن ہے میں بتایا گیا ہے کہ بائی کیمرل لیجسلیچر کے بارے میں بتایا گیا ہے کہ ہاؤس آف ریپرزینٹیٹیو کون ہوتے ہیں، ہاؤس آف ریپرزینٹیٹیو آن دا بیسس آف پاپولیشن ہوتا ہے، مطلب اسٹیٹ پورے جو یو ایس اے میں پاپولیشن ہے اس کے بیسس پہ یہ الیکٹ ہوتے ہیں ہاؤس آف ریپرزینٹیٹیو، اور سینٹ کیا ہوتا ہے، سینٹ میں سینیٹرز ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، اور یہ اسٹیٹ کو ریپرزینٹ کرتے ہیں اور ایک اسٹیٹ سے 2 سینیٹرز الیکٹ ہوتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد ہمارے پاس آ جاتا ہے سیکولر اسٹیٹ ہے، یو ایس اے ہمارے پاس سیکولر اسٹیٹ ہے، ٹھیک ہے، اور اس میں یہ بتایا گیا ہے کہ کانگریس نے یہ بتایا گیا ہے کہ کوئی بھی لا ایسا اسٹیبلش نہیں کیا جائے گا جو کسی ریلیجن کو پروہیبٹ کرے یا اسٹیبلش کرے یا کسی کو روکے اس کے ریلیجن سے، ٹھیک ہے، تو اس سے ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ وہ ایک سیکولر اسٹیٹ ہے، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد اور لاسٹ میں ہمارے پاس آ جاتا ہے کنکلوژن، ٹھیک ہے، کیپنگ ان ویو the features of the constitution is discussed above, we can safely concluded that the features of the USA Constitution are nothing but more contradiction
disagreement or opposition or denial of that the British Constitution. ٹھیک ہے. اس سے اگر آپ کو میرا لیکچر پسند آیا تو میرے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو پریس کریں تاکہ آنے والی اپڈیٹ آپ کو ملتی رہے. اگر میرا چینل پسند نہیں آیا پھر بھی میرے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو پریس کریں تاکہ آنے والی اپڈیٹ آپ کو ملتی رہے. اللہ حافظ.